ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب اللہ کے حبیب، یہ اذان یہاں ہوگی، دیکھیں آپ اٹھ کر نہیں جائیں، اذان یہاں بھی ہوگی، بیٹھے رہیں آپ، کوئی بھی اٹھ کر کے نہیں جائے گا، بیٹھے رہیں، کوئی بھی اٹھ کر کے نہیں جائے گا، بیٹھے رہیں آپ، کوئی بھی نہیں اٹھے گا، بیٹھے رہیں سب۔ یہاں پر عشاء کی جماعت اجتماع کے اختتام کے بعد ہوگی، کیونکہ پرمیشن صرف 10 بجے تک کی ہے، اس لیے آپ بیٹھے رہیں گے، جم کے بیٹھے رہیں گے، اٹھنا نہیں ہے کسی کو بھی، اللہ رسول کی رضا کے لیے، اللہ رسول کا واسطہ، آپ اٹھیں گے نہیں یہاں سے، یہیں پر نماز ہوگی اجتماع کے اختتام کے بعد، دعا کے بعد۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بیٹھے رہیں بھائی، بیٹھے رہیں، اٹھے گا نہیں کوئی بھی، ورنہ افراتفری ہوگی، بیٹھے رہیں سب۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين رحمتك يا ارحم الراحمين۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ حضور قبلہ قائد محترم حضرت امیر سنی دعوت اسلامی علامہ حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ بسن قریب تشریف لاتے ہیں، اتنے وقت میں اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، ذرا بلند آواز سے عشق و مستی میں ڈوب کر درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الکریم علیہ افضل الصلاة واکمل التسلیم وابنہ الکریم الغوث العظم الجلانی اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ انشاءاللہ عشاء ہم بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ اس مرتبہ جو ہے وہ ہمیں پرمیشن کی تنگی ہے، تو اور 2 مقررین ہیں اور 10 بجے تک پروگرام ختم بھی کرنا ہے، تو ہم آپ سے تعاون چاہتے ہیں، ہم حکومت کا تعاون کر رہے ہیں، آپ ہمارا تعاون فرمائیں، اس لیے کہ ہم اچھے مسلمان بھی اور اچھے شہری بھی ہیں۔ اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے
جو اپنے مذہب کا پابند ہوتا ہے، اور اچھا شہری وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک کا پابند ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کی شریعت کے بھی پابند ہیں اور اپنے ملک کے شریعت مطہرہ کے مطابق جو قوانین ہیں ہم اس کے پابند ہیں۔ ذرا ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی کل من هو ما هو مرضی الذی صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام پیدل چل کے طائف تشریف لے گئے۔ جب آقا طائف میں گئے تو طائف میں جو 3 بھائی تھے وہاں سردار، ان تینوں سے جا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی، اور ملاقات کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ تو دونوں نے تو بڑی گستاخی کی بات کی۔ ایک بڑے نے، جو بڑا بھائی تھا، اس نے کہا کیا تم ہی ملے تھے اللہ کو رسول بنانے کے لیے؟ معاذ اللہ، اس بدترین پاگل نے اس طرح کی بات بکی۔ دیکھیں، یاد رکھیں، جو بندہ بھی حلالی ہوگا باپ کے اعتبار سے، اس کا خون حلال ہوگا، وہ کافر ہو سکتا ہے لیکن نبی کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت خاص بات میں عرض کر رہا ہوں۔ ہاں، کافر ہونا الگ بات ہے اور گستاخ رسول ہونا الگ بات ہے۔ کفر کی بدترین قسم کا نام ہے گستاخی رسول۔ تو جو باپ سے پیدا ہوگا وہ کفر کر سکتا ہے لیکن نبی کی توہین نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بہت سے کافر ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی توہین نہیں کی، وجہ کافر ہیں لیکن باپ سے پیدا ہوئے حلال طور پہ، اور جو باپ سے نہیں بلکہ پاپ سے پیدا ہوتے ہیں پھر وہ نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں، چاہے اخبار میں لکھ کے کریں، چاہے بک کے کریں، کسی بھی طرح کریں، تو وہ اپنی حیثیت بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ تو مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت آبدیدہ یا پسمردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کی توہین کرنے والا اپنی حیثیت بتا رہا ہے کہ میں کیا ہوں، اور میری ماں کتنی گندی تھی، میری ماں کتنی آوارہ تھی، وہ اپنی ماں کی حیثیت بتاتا ہے، وہ کسی اور کی توہین نہیں کرتا۔ پہچان لو ان چہروں کو۔ اور مسلمانوں، تمہیں جذباتی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے رسول کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ان کا خدا ان کی تعریف قرآن میں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کسی انسان کے کہنے پر ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ تڑپنے کی، یقیناً عشق ہمارا ہے، ہم تڑپیں گے، لیکن ایک تصویر کا یہ رخ بھی آپ دیکھیں تو اس بدترین انسان نے کہا کیا خدا کو آپ ہی ملے تھے، اور دوسرے نے کہا اگر آپ ہی کو تمہارے رب نے خدا بنایا ہے تو معاذ اللہ پھر وہ کعبے کے پتھر بھی سلامت نہیں رہنے چاہیے۔ اس طرح کی باتیں اس نے کہی، اور تیسرے نے کہا کہ میں آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ حضور علیہ السلام نے اس پر بھی ان سے کہا کہ دیکھو، تم اسلام قبول نہیں کرتے نا، تم چپ رہو، اب میں تمہاری عوام کے درمیان جا کر اسلام کی بات کرنا چاہتا ہوں، تم نہیں کرتے، کم سے کم اب تم خاموش رہو۔ تو انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ طائف کے اوباش لڑکوں کو اور بچوں کو حضور علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا کہ انہیں بستی سے باہر تک نکال کے رہو، اور انہیں پتھر مارو، کپڑے پھاڑو، اور پیچھے سے چلاؤ کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حضور کی بے ادبی کے الفاظ سکھائے، اب میں وہ الفاظ نہیں کہتا، اتنے بدترین وہ الفاظ ان لوگوں نے سکھائے۔ اور طائف کے وہ نوجوان اوباش لڑکے حضور کی پنڈلی کو نشانہ بنا بنا کر پتھر مارتے، حضور کے جسم کو تو مارتے لیکن خاص پنڈلی شریف کو نشانہ بناتے، اور جسم کے اندر پنڈلی وہ مقام ہے کہ اگر اس پر کوئی چیز لگ جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پورے جسم میں اگر کہیں چوٹ آئے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، پنڈلی پہ اگر کوئی چیز لگے، اچانک اگر لوہا بھی ٹکرا جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پنڈلی کا حصہ اتنا سخت ہوتا ہے، اور وہ پنڈلی کو نشانہ بنا بنا کر میرے آقا علیہ السلام کو مار رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر انہوں نے ظلم کیا ہے کہ سرکار کا پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا ہے، نالین شریف خون سے بھر گئی ہے، اور حضور علیہ السلام نے انگور کے جو ہے وہ ایک خوشے کو یا انگور کے ایک ڈال کو، اس کی بیل کی ڈال کو پکڑ کر حضور علیہ السلام جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں،
اور اس طرح بیٹھے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر غشی کی کیفیت طاری ہے، خون بہ رہا ہے، نالین شریف خون سے بھری ہوئی ہے، کپڑے خون سے تربتر ہیں۔ زید بن حارثہ حضور علیہ السلام کو سہارا دیتے ہیں اور آقا کریم بیٹھ گئے ہیں۔ اس وقت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کی مرضی پوچھتا ہے، آپ کی مرضی کیا ہے آقا بتائیں آپ۔ اللہ نے پہاڑوں پر جو فرشتہ مقرر کیا ہے، پہاڑوں کا جو فرشتہ انچارج ہے، اس نے اللہ رب العزت نے اس کو بھیجا ہے کہ اگر میرا محبوب کہہ دے تو مکے اور طائف کے درمیان کی دونوں پہاڑیوں کو ملا کر ان دونوں شہروں کو ہلاک اور ختم کر دیا جائے۔ حبیب آپ کی مرضی کیا ہے؟ میرے رسول غلبہ دین کے لیے آئے تھے۔ آقا فرماتے ہیں جبریل میرے اللہ سے کہہ دیں کہ اس نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ ایمان نہیں لاتے، میں امید کرتا ہوں ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائے گی۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔